السلام علیکم خواتین و حضرات، میرا نام ہے دانیال شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلاح ٹاکس۔ یہ فلاح ٹاکس کیا ہے؟ جس میں مختلف سوالات ہوں گے اور ان کے جوابات آپ کو ہر جگہ پر نہیں ملیں گے۔ ہم لوگ ایکسپلور کریں گے بہت ہی بہترین قسم کے اسلامک ٹاپکس کو، ڈیپلی اسٹڈی کرنے کی کوشش کریں گے، اور اتنا آسان نہیں ہے ان ٹاپکس کو اسٹڈی کرنا۔ تو آج کے فلاح ٹاکس ایپیسوڈ کا ٹاپک ہے صبر۔ آج ہم صبر پہ بات کریں گے کہ صبر ہوتا کیا ہے، صبر کیسے کرتے ہیں، صبر کے فوائد کیا ہیں اور وغیرہ وغیرہ۔ اور اس کے لیے میرے پاس ایک بہت ہی بہترین گیسٹ موجود ہیں جن کا نام ہے مفتی محمد رضوان اللہ صاحب، جو کہ IBA گریجویٹ ہیں اور بہت ساری یونیورسٹیز میں لیکچرار بھی ہیں۔ تو آج ہم صبر کے ساتھ صبر پر بات کرتے ہیں ان سے۔ اوکے، گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب بولوں میں آپ کو، رضوان بھائی بولوں میں آپ کو؟ میں رضوان بھائی بولتے ہیں۔ رضوان میں بولوں زیادہ بہتر ہے۔ کیسے ہیں رضوان بھائی آپ؟ اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ۔ آپ کیسے ہیں؟ بہترین، زبردست۔ اور آج کل کیا چل رہا ہے؟ کیا صورتحال ہے؟ کیا مصروفیات ہیں آپ کی؟ بس میری بینک الفلاح کے ساتھ ایسوسیشن ہے، وہاں پہ میں ہوتا ہوں شریعہ کمپلائنس ڈپارٹمنٹ میں، ویری نائس۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں یونیورسٹی کی اپنی پڑھانے کی مختلف مصروفیات ہیں۔ آپ نے ٹاپک تو سن لیا ہوگا، بالکل، صبر۔ اب میرا کویشچن یہ ہے، ڈائریکٹلی میں ٹاپک پر ہی آتا ہوں، اور سوال یہ ہے کہ صبر ہوتا کیا ہے؟ اسلام کی روح سے اگر ہم دیکھیں تو صبر ہوتا کیا ہے؟ تھوڑا سا ہم اگر اس کو ڈگ ڈاؤن کریں تو ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جب ہم ایمان لے کے آتے ہیں تو ایمان کے اندر ایک بہت بڑا امپورٹنٹ فیکٹر آتا ہے تقدیر۔ ہم کہتے ہیں اچھی اور بری تقدیر سب کی سب اللہ تعالیٰ کی جانب سے، والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالیٰ۔ تو جہاں پہ ہم یہ بات کہتے ہیں، جب بندہ اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لیتا ہے کہ اچھی اور بری دونوں قسم کی تقدیریں اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہیں، اب انسان جب کبھی بھی کوئی بھی کام کرتا ہے اور اس میں اس کی خواہش کے خلاف کوئی کام ہو جاتا ہے، اس کی ول کے اگینسٹ میں کوئی کام ہو جاتا ہے، اب یہاں پہ تقدیر پر ایمان لانے والے شخص کے لیے یہاں پہ صبر کا فیکٹر ابھر جاتا ہے۔ تو بنیادی طور پہ صبر نام ہے سبمیشن ٹو دا ول آف اللہ، کہ میرے لیے اللہ نے جو پلان کیا ہے دیٹ از بیسٹ فار می۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہتے ہیں عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں تم سمجھو گے کہ یہ تم اس کو ناپسند کرو گے، لیکن اللہ نے تو اس میں تمہارے لیے خیر رکھی ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہوں گی جس کو تم بہت زیادہ پسند کرو گے، لیکن اللہ رب العزت نے اس میں خیر نہیں رکھی۔ اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے اس بات کو، تم نہیں جانتے۔ تو بنیادی طور پہ صبر اسی چیز کا نام ہے کہ میں اپنی ول کو اللہ رب العزت کی ول کے اندر سبمٹ کر دوں۔ کیوں کرنا چاہیے صبر؟ بنیادی طور پہ ہم اگر دنیا کی زندگی کو اگر ہم دیکھیں تو دنیا کی زندگی میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہر چیز میری مرضی کے مطابق ہو جائے، ہر چیز جیسا میں چاہ رہا ہوں ویسے ہی ہو جائے، ناٹ پاسبل۔ اللہ رب العزت نے اس کے لیے یہاں پر ایک اسلام کا جو فلسفہ ہے وہ فلسفہ ایک دوسرے فلسفے سے، مغرب کے فلسفے سے بڑا ڈفرینٹ ہے۔ اسلام یہاں پہ جو فلسفہ دیتا ہے کہ بھائی تم اپنی ایفرٹس لگاؤ، اپنے اسباب پورے کرو، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات پہ چھوڑ دو کام کو۔ فیصلے اللہ نے کرنا ہے، ایفرٹس لگانا تمہاری ذمہ داری ہے، اس ایفرٹس پر رزلٹ آنا، رزلٹ تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، رزلٹ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ایسے ہے۔ اب جب یہ فلسفہ بندے کے ذہن میں ہوتا ہے اب اس کی سوچ کے خلاف بھی اگر کوئی رزلٹ آ جائے تو اب اس کو یہاں پر اطمینان نصیب ہو جاتا ہے، یہاں پہ اس کو دلی انر پیس نصیب ہو جاتا ہے، اس کی اسٹریس مینجمنٹ بہت اچھی ہو جاتی ہے اس بارے میں کہ نہیں، اللہ رب العزت نے میرے لیے اس چیز کو ایسے ہی چنا ہے۔ آئی تھنک ہم لوگ ابھی جو بات کر رہے ہیں کافی بڑے لیول کے صبر کی بات کر رہے ہیں، لیکن اگر میں اس کو تھوڑا سا اور لوور لیول پہ لے کر جاؤں اور بہت سمپل ایگزامپلس کی طرف لے کر جاؤں تو ہمارے یہاں پاکستان کے اندر، ہم سوسائٹی کے اندر دیکھتے ہیں کہ روڈ پر آپ کو صبر نہیں دکھ رہا ہوتا۔ بالکل ایسے گاڑی والا ہو یا بائک والا ہو، صبر بالکل نہیں ہوتا۔ اگر آپ افطاری میں پکوڑے والے کی دکان پر جائیں، سموسے والے کی دکان پہ، آپ کو صبر نہیں دکھے گا کسی کے اندر۔ بے صبری قوم بے صبری ہے۔ جہاز اترتا ہے، کراچی میں لینڈ ہوگا، لینڈنگ ان کا بس چلے، یہ لوگ دبئی سے ہی کھڑے ہو کر آ جائیں، ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہے۔ جہاز اترا ہے، ٹھیک ہے، سیٹ بیلٹ کھولنے کی آواز آتی ہے، بھائی ابھی کوئی ہو سکتا ہے دوبارہ اڑ جائے، کچھ نہیں پتا یار، ایمرجنسی ہو سکتی ہے، نہیں فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں، اور سب سے آگے پائلٹ سے بھی آگے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ بھائی جلدی سے دروازہ اصل میں وہی بات ہے کہ چونکہ یہ بے صبری ہمارے ایک معاشرے میں، ایک سوسائٹی میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے، ہر چیز کے اندر ہے۔ ایون جیسے آپ نے ایگزامپلس ہیں، اس میں لفٹ کی بھی ایگزامپل انکلوڈ کر لیں، لفٹ کے باہر لائن لگی ہوتی ہے، بھائی باہر والے جو پہلے اندر ہیں ان کو باہر تو آنے دو،
ہم اس سے پہلے اندر جانے کے لیے تیار ہوتے ہیں. ایسا ہی ہے. تو یہ ساری بے صبری کی چیزیں ہیں. اسلام کا جو فلسفہ ہے بنیادی طور پہ وہ ان تمام سے بہت آگے کا ہے. اور وہ تو بلکہ میں تو یوں کہوں تو غلط نہیں ہوگا, ہم نے لان سیلز کی تو ایگزامپل بھی نہیں دی, وہ تو ضرورت ہی نہیں ہے. ہم ویسے ہی مطلب یہ کہ اوور آل دیکھا جائے تو قوم کے اندر بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر ہمارے اندر صبر نہیں ہے. میں یہ عرض کروں کہ دیکھیں اسلام تو اس سے اگلی بات کرتا ہے. وہ تو صرف صبر پہ رکتا نہیں ہے, اس کہتے ہیں صبر تو پہلی سیڑھی ہے بھائی, اگلی سیڑھی پہ آ جاؤ اور وہ ہے ایثار. تم صرف صبر اختیار نہ کرو, صبر اختیار کرنا تو پہلا مرحلہ ہے. تم اس سے اگلی سیڑھی پہ چلے جاؤ, تم ایثار کرنا شروع کر دو سامنے والے. اور ایثار کیا ہوتا ہے تھوڑا ایکسپلین کریں. ایثار کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے بندے کو میں اپنے اوپر پریورٹی دے دوں. کسی بھی فار ایگزامپل آپ یعنی جیسے ابھی ہم نے ایگزامپل دی, لیفٹ سے کے باہر کھڑے ہیں اور آپ کیو میں کھڑے ہیں, ایک بندہ کیو توڑتا ہوا آتا ہے. آپ اسلام کا فلسفہ اس بارے میں یہ ہے کہ آپ یہی ازیوم کرو اپنے آپ کو, پہلی بات صبر اختیار کریں. یہاں ایک چیز تو یہ ہے کہ جی میں لڑنا شروع ہو جاؤں, اس سے بہت بہتر ہے کہ میں صبر اختیار کر لوں. دوسری بات یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو سمجھاؤں اس بات کو کہ نہیں یار, ہو سکتا ہے اس کو کوئی ارجنسی ہو سکتا ہے اس کو کوئی پریشانی ہو سکتا ہے وہ کس مائنڈ فیز میں چل رہا ہے مجھے اس بارے میں نہیں معلوم. لیکن یہ تو بڑی اچھی ایزمپشن ہے نا. پوائنٹ یہ ہے کہ یہ تو ہر کوئی بھاگ رہا ہوتا ہے, تو ہم اس کے اوپر خاموش بھی نہیں رہنا چاہیے. ایٹ لیسٹ ہمیں کہیں کسی موقع پر آواز اٹھانی چاہیے. جیسے ہم امیگریشن کی لائنوں میں کی بات کر لیتے ہیں. ہم لوگ جب لائنوں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں تو کوئی بھی لائن توڑ کر آنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے, ہم نے دیکھا ہے. تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مروت میں خاموش رہ جاتے ہیں, بولتے نہیں ہیں. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم شائع بھی ہوتے ہیں بہت زیادہ, کانفیڈنس بھی نہیں ہوتا کہ آواز اٹھائیں, آواز نکالیں اپنی کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہیں آپ, ہمارے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں, حق مار رہے ہیں آپ. سمپل, بہت چھوٹی سی چیز ہے لیکن غلط ہے. تو باہر ملکوں میں تو ہم اس طرح سے دیکھتے نہیں ہیں, لیکن یہاں پر بہت چھوٹی چھوٹی جگہوں پر جو نا لائنیں توڑنا یہ کرنا جو غلط ہے. تو اگر مجھے پرسنلی ایسا لگتا ہے کہ ایثار تو ٹھیک ہے, اٹس اے گریٹ تھنگ, لیکن یہ کہ وہاں پر میں بولوں, ان کو کال آؤٹ کروں تاکہ یہ چیز کلچر کا ختم ہونا. اگر ہم نے سب نے صبر کرنا شروع کر دیا پھر تو سبھی نہیں, یہ میرا کہنے کا مقصد یہ بھی نہیں ہے. اصل میں اس میں دو چیزوں کو ہمیں تھوڑا سا سیگریگیٹ کرنا ہوگا. ایک چیز یہ ہے کہ جہاں پر لوگ رولز کو فالو نہیں کر رہے, اصول توڑ رہے ہیں, اور ایک عمومی ایک کیفیت بنی ہوئی ہے, ہر بندہ یہی کام کر رہا ہے, تو وہاں پر اس کے خلاف آواز اٹھانی ہماری ذمہ داری ہے. لیکن ہم نے آواز اٹھا دی, لیکن اس آواز کے اٹھانے پہ وائلنس کریٹ ہو رہا ہے. اب یہاں پہ صبر کا حکم ہے. تو یہ ایک بڑی فائن لائن یہاں پر ہمیں ڈرا کرنی پڑے گی اس کے درمیان میں, کہ اسلام نے ہمیں آواز اٹھانے کو, اپنا حق کا مطالبہ کرنے کو اس کی اجازت دی ہے, لیکن جہاں کہیں وائلنس کریٹ ہو جائے, جھگڑا شروع ہو جائے, جھگڑا اسلام کو بالکل پسند نہیں ہے. اور آپ یعنی ایک کتنی عجیب سی بات لگتی ہے بظاہر, لیکن کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے کہ مجھے لیلۃ القدر بھلا دی گئی. کس وجہ سے بھلا دی گئی؟ اس وجہ سے کہ دو لوگ جھگڑا کر رہے تھے آپس میں, ان کے جھگڑے کی نحوست کی وجہ سے مجھے لیلۃ القدر بھلا دی گئی کہ وہ کون سی رات میں آتی ہے. اب تم اس کو ڈھونڈو آخری عشرے میں, وہ 5 دنوں میں, 5 راتوں میں. تو بنیاد کیا بنی ہے اس کی؟ 2 لوگوں کا جھگڑا کرنا. یہ تو میرے لیے بہت بڑی لرننگ ہے, اور کتنی بڑی چیز ہے یہ. ایون یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ وہ شخص ہے, یہ نہیں کہا جو نماز نہیں پڑھتا, جو روزہ نہیں رکھتا, یہ نہیں کہا, کہ سب سے زیادہ ناپسندیدہ شخص وہ ہے جو دوسروں سے جھگڑا کرتا ہے. اس کی نیچر کے اندر یہ بات ہے نا, بس ہر کسی سے لڑائی کرنی ہے. اینڈ آئی تھنک اس میں یہی والی بات آتی ہے صبر. اس کا الٹ یہی ہے کہ صبر کرنا بہت ضروری ہے. ہاں, اگین وہی والی بات ہے کہ ہم ہر جگہ پر دیکھیں تو صبر کا پیمانہ ہمارا جو ہے نا ہر جگہ پر ہی لبریز ہو جاتا ہے. پوری قوم کے اندر یہ مسئلہ ہے. اور ایثار والی جو آپ نے بات کی تو یہ تو بہت بڑی ایکسیپشن ہے. یہ ہو جائے تو پھر تو بات ہی الگ ہے. وہ تو ماں والی بات آ جائے گی کہ آج کے دور میں تو صرف اور صرف والدین ہی ہوتے ہیں جو کہ یہ ایثار والی چیز کو فالو کرتے ہیں اور اس طرح سے آپ کو پرائیورٹی دیتے ہیں. ہمیں تو سنت میں اس کی تعلیمات ملتی ہیں. نہیں, جو سورہ حشر کی ایک آیت ہے اس کا اترنے کا بیک گراؤنڈ ہی بنیادی طور پہ ایثار ہے. ایک صحابی نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور انہوں نے آ کے کہا کہ جی میں بھوکا ہوں, بھوک لگ رہی ہے, کھانا چاہیے. تو نبی علیہ السلام نے کسی کے ساتھ بھیج دیا, بھائی گھر پہ پوچھ لو میرے. تو جتنے گھر تھے ان سب میں پتہ کر لیا, کسی کے پاس کچھ کھانے کو نہیں تھا. واپس آ کے رپورٹ ہوئی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا, بھائی کون ہے جو اس کو کھانا کھلائے گا. ایک انصاری صحابی تھے, انہوں نے کہا جی میں یہ رسپانسبلٹی لیتا ہوں. ان کو لے کے اپنے ساتھ چلے گئے. گھر پہ گئے, گھر پہ جا کے بیوی کو بتایا کہ بھائی مہمان آیا.
تو بیوی نے کہا کہ بھائی ہمارے پاس جو ہے نا وہ اتنا کھانا یا تو ہم کھا سکتے ہیں یا مہمان کھا سکتا ہے, دونوں نہیں کھا سکتے. تو انہوں نے کہا جی اس کا طریقہ میں تمہیں بتاتا ہوں کیا کروں, دسترخوان لگائیں. اچھا ظاہر ہے کہ عربوں کا کلچر ایسا تھا, آج بھی ہے, ہمارے یہاں بھی یہ پایا جاتا ہے, لیکن ان میں بہت زیادہ تھا کہ اگر میزبان مہمان کے ساتھ بیٹھا اور میزبان کھانا نہیں کھا رہا تو مہمان کھانا نہیں کھا سکتا. تو انہوں نے کہا کہ جی ہم دسترخوان میں بیٹھیں گے, کھانا لگا دیں, اور اس کے بعد اس زمانے میں چراغ جلا کرتے تھے راتوں کو, تو چراغ بجھا دینا. اب جب چراغ بجھ گیا تو اندھیرا تھا, مہمان کھانا کھا رہا ہے اس کے ساتھ جیسے کھانا کھانے کی جیسے باقاعدہ جیسے پریٹینڈ کر رہے ہیں, اور اسی طرح سے نوالے بنانے کی اور نوالے چبانے کی ایک ایکسرسائز پوری ہو رہی ہے. اللہ رب العزت نے اس پر قرآن کریم کی آیت اتار دی, وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, کہ ایمان والوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ دوسروں پر اثار کرتے ہیں اگرچہ خود بھوکے ہوں. تو یہ تو بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ رب العزت نے ہمیں, اور یہ بہت بڑا اسٹیپ ہے, نیکسٹ اسٹیپ ہے, بہت بڑا اسٹیپ ہے. اور یہ آپ پورے قرآن کریم میں اگر دیکھیں نا تو وہاں پر جہاں صبر کی بات آئی ہے, صبر کی بات بڑا ایک عجیب سا وہ ہے کہ جیسے مثال ایک حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بہت ساری نصیحتیں کی جو قرآن کریم میں, اس میں سے ایک نصیحت ہے, فرمایا یا بنی اقیم الصلاۃ, نماز قائم کرنا, وامر بالمعروف ونہی عن المنکر, لوگوں کو نیکی کا حکم دینا اور لوگوں کو برائی سے روکنا. بالکل. اب اگلی بات تیسری بتائی, وصبر علی ما اصابک, اور جو تکلیفیں پہنچے اس پہ صبر کرنا. تو علماء نے یہ لکھا کہ کنیکٹیوٹی اصل میں کہ جب تم لوگوں کو نیکی کا حکم اور برائی سے روکو گے, یعنی تم لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنا شروع کر دیا نا, تو اب تکلیفیں تو پہنچیں گی. یہ تو ان بلٹ ہے کہ جب تم لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ کرنا شروع کرو گے تو اب تم پر تکلیفیں, پریشانیاں, مصیبتیں آئیں گی. اب جب آئیں گی تو وصبر علی ما اصابک, اور ساتھ میں یہ قرآن کریم خود کہہ رہا ہے ان ذالک من عزم الامور, یہ تو بڑی ہمت والا کام ہے. قرآن نے یہ بات کہی ہے کہ بڑی ہمت والا کام ہے. اچھا, اکثر و بیشتر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ صبر کا وقت آئے تو یہ دعا پڑھیں انا للہ و انا الیہ راجعون. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس کے پیچھے کیا فلسفہ ہے؟ اصل میں دیکھیں اس میں نا دو بڑے اہم پیغامات ہیں. اگر بندہ ان پیغامات کو سمجھ کر اس کو پڑھے نا تو میں سمجھتا ہوں اس کو تو اسی ٹائم پہ صبر آ جائے. پہلی دو جملے ہیں, پہلا ہے انا للہ. انا للہ کا ٹرانسلیشن یہ ہے ہم اللہ کے ہیں. اللہ کیسا مطلب ہم جو بھی دنیا کے اندر کام کر رہے ہیں, جو کچھ بھی کر رہے ہیں, تو نتھنگ بلانگس ٹو اس, ہماری اونرشپ میں کچھ نہیں ہے. ہم خود اپنی اونرشپ نہیں ہے بلکہ ہماری اونرشپ اللہ رب العزت کے پاس ہے. وہ خالق ہے, وہ کریٹر ہے. تو جب ہر چیز اللہ کی ہے تو اگر کوئی چیز میرے پاس سے چلی گئی تو میری تھی ہی نہیں. ادھار کی چیز میں کسی سے لوں اور واپس دے دوں تو اس پہ مجھے تو کبھی غم نہیں ہوتا, اس لیے کہ میری تھی ہی نہیں. تو پہلا فلسفہ تو مجھے یہ دے دیا کہ جو چیز بھی تمہارے پاس سے جا رہی ہے وہ تمہاری نہیں ہے بلکہ وہ تو اللہ کی ہے. ہر چیز اللہ کی ہے, حتیٰ کہ تم خود بھی اللہ کے ہو. اور دوسری بات, دوسرا فلسفہ ساتھ میں دے دیا جو تسلی کا بول ہے کہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, کہ ہم سب نے اللہ کی جانب لوٹنا ہے. اگر مثال کے طور پہ میرا بھائی چلا گیا ہے اور اب مجھے صبر نہیں آ رہا, تو پہلا فلسفہ مجھے ملا کہ نہیں دیکھو, وہ اگر گیا ہے تو وہ تمہاری چیز ہی نہیں تھی, وہ تو ادھار کی چیز تھی, واپس چلے گئی. اور دوسرا ساتھ میں یہ بات بھی فلسفہ مل رہا ہے, صبر کی تلقین مل رہی ہے کہ تم فکر کیوں کرتے ہو, یہ جو جدائی ہے یہ عارضی ہے, کچھ دن کے ڈپارچر ہے, اس کے بعد تم نے وہاں جانا ہے. جب تم وہاں جاؤ گے تو دوبارہ سے مل جاؤ گے, ری یونین ہو جائے گا. دوبارہ ہو جائے گا. زبردست, بہت ہی خوبصورت بات ہے. اینڈ آئی تھنک یہ ٹاپک اس طرح کا ہے اور اس کے بارے میں بات کرنا اتنا زیادہ ضروری ہے ہمارے معاشرے میں. مجھے لگتا ہے بات کرنے سے زیادہ عمل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. اور سلو ہم جتنا بات کریں گے, عمل کریں گے, اسی طرح سے یہ چینج آئے گا. بٹ آئی تھنک اٹس ریئلی امپورٹنٹ کہ صبر کیا جائے. چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر ہی اگر ہم صبر کرنا سیکھ لیں اور شروع کر دیں, اسمال بیبی اسٹیپس جو ہے نا, یا بیبی اسٹیپس, سو آئی تھنک دے آر ویری امپورٹنٹ. تو بڑا تو ہم بعد میں ہی دیکھیں گے, لیکن یہ بیبی اسٹیپس کافی زیادہ امپورٹنٹ ہو گئے. بہت بہت شکریہ, آپ نے اتنا اچھا سمجھایا اتنے بہترین طریقے سے. جزاک اللہ, تھینک یو سو مچ. اور بہت بہت شکریہ آپ کا بھی دیکھنے کا. اینڈ آئی ایم پریٹی مچ شیور کہ آپ کو بھی سمجھ آیا ہو, کچھ سیکھا ہے, کچھ سمجھا ہے, تو مجھے بتائیے گا کامنٹ میں. لازمی اپنی آرا کا اظہار کیجیے گا, اور تب تک کے لیے خوش رہیں, دعاؤں میں یاد رکھیں. فی امان اللہ.